بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو فتح مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جو فتح ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے ساتھ برتاؤ کیا، کریمانہ برتاؤ کیا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا۔ تو آج ایک اور جنگ کا بیان ہے، غزوہ حنین۔ تو یاد رکھیں، غزوہ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی ہوں، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ حنین بھی وہ جنگ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ تو کہتے ہیں فتح مکہ سے اسلام کا حق ہونا پورے عرب پر ظاہر ہو گیا، یوں کئی قبائل اسلام قبول کرنے لگے، مگر اس خبر کے بعد قبیلہ ہوازن کے لوگ دیگر چند چھوٹے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کی نیت سے نکل پڑے۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ 12,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان حنین نامی جگہ پر اسلامی لشکر کا کافروں سے سامنا ہوا۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ شریف سے تقریباً 29 اور مدینہ شریف سے 462 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو شروع میں مسلمانوں نے خوب ہاتھ دکھائے اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، مگر اس کی وہ فوج جو گھاٹ لگائے ہوئی تھی، اس نے جب حملہ کیا تو اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ بالآخر مسلمان غالب ہوئے۔ اس غزوہ میں ہزاروں قیدی اور ڈھیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 2 ہفتے سے زائد جاری رہا، مگر خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا، تو آپ نے محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو ثقیف یعنی طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ دعائے نبی کی برکت سے 9 ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی درخواست پر تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے مال غنیمت کو آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے 2 ہفتوں سے زائد مکہ شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک۔ ہجرت کی 9ویں سال ماہ رجب میں غزوہ تبوک کا معرکہ پیش آیا۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام تبوک ہے۔ اسے جیش الاسرت یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عرب عیسائیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم فرمایا۔ اس وقت پورے حجاز میں شدید قحط تھا، سخت گرمی تھی اور گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر نے گھر کا پورا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا تھا، جبکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خصوصی تعاون فرمایا۔ آپ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ دور تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جاسوسوں نے کیسر کو جب لشکر اسلام کی شان و شوکت اور تعداد کا بتایا تو ہیبت اور رعب کی وجہ سے وہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں قیام فرما کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ تبوک اور قریب کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے۔
صدیق اکبر بطور امیر حج۔ جی اگر آج معذرت اگر آج یہیں تک ختم کر دیں، وہ ارجنٹ جانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔